میرا سوال یہ ہے کہ میری کلاس فیلو کہتی ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کو برابر نہیں سمجھا جاتا کیونکہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور عورت کو کیوں نہیں؟ عورت کو کیوں نہیں؟ اس کو کہو عورت کو 4 شادیاں کی اجازت مل گئی تو عورت تو پریشان ہو جائے گی. ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی فطرت کے مطابق طاقت دی ہوئی ہے، اور جو شادیاں ہیں وہ کئی مقصد کے لیے باز دیا ہوا ہے. کھلی چھٹی نہیں دی ہوئی مردوں کو. مرد کہتے ہیں جی ہمیں 4 شادیوں کی اجازت مل گئی. اس طرح 4 شادیوں کی اجازت نہیں، بڑی کنڈیشنز ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اگر دین کی ضرورت کے لیے ضرورت ہو سب سے پہلی ہے، جس طرح انبیاء کو ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ شادی کر دی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دین کے پھیلانے کے لیے. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا آدھا علم عائشہ سے سیکھو. اتنی امپورٹنس دے دی عورت کو کہ آدھا علم دین کا جو تھا وہ عورت سے سیکھنے کو کہہ دیا مردوں کو بھی. یہ امپورٹنس نہیں ہے؟ عورت سے زیادہ امپورٹنس کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں شادیاں اس لیے کیں تاکہ دین کو پھیلانے میں کردار ادا کرتی ہے عورت، کیونکہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کی تربیت کے لیے زیادہ اچھی. ایک تو پہلی بات. پھر بعض دفعہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی عورت کی، تو اولاد کے لیے پھر عورت کی اجازت سے شادی کر سکتا ہے وہ. تو یہ وجوہات ہوں قائم تو تب ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حق دیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو. حضرت مسلم علیہ السلام نے بڑا واضح لکھا ہے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ مرد کسی وقت شادی کر سکتا ہے میرا خامند دوسری، تو وہ شادی سے پہلے لکھوا لے اس سے کہ تم میرے علاوہ کسی سے اور شادی نہیں کرو گے، چاہے میرے اولاد ہو یا نہ ہو، چاہے میں بیمار ہوں یا نہیں بیمار ہوں، تو تم شادی نہیں کرو گے جب تک میں زندہ ہوں. تو وہ مرد پابند ہے کہ بانڈ جو اس نے لکھا ہوا اس کو پابندی کرے. یہ شرط رکھی جا سکتی ہے شادی سے پہلے ہی شرط کر لو کوئی شادی نہیں کرے گا. مرد کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ گار ٹھہرے گا. ٹھیک ہے. عورت کی فطرت ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ وہ اس طرح شادیاں کرے، اس کو برداشت ہی نہیں ہوتا. اس کی ایک اور فطرت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہی چاہتی ہے کہ ایک خامند ہو اور اسی سے محبت ہو. لیکن مرد کے فطرت میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں. تبھی عورتیں کم دوستیاں کرتی ہیں، مرد زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. 2 عورتیں بھی ہوتی ہیں خراب کرپٹ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شادی شدہ خامدوں کے علاوہ بھی دوستیاں لگائی ہوتی ہیں انہوں نے باہر. یہی تمہارے معاشرے میں نظر آتا ہے. اس سے برائیاں بھی پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 4 شادیاں کر لو تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ گناہوں میں پڑو. لیکن عورت کی فطرت میں کسی عورت سے تم پوچھ لو، انٹرویو لے لو جا کے، جب تم 15 سال کی ہو جاؤ گی نا، پھر تم جانا کسی سے پوچھ لو عورت سے کہ تم چاہتی ہے کہ تمہارے 2 خامند ہوں، وہ تمہارے منہ پہ چپیٹ مارے گی. ٹھیک ہے. تو یہ لیکن مرد نہیں یہ کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے جو انسان کی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا. جو فطرت ہے ہی نہیں انسان کی وہ اس کو کس طرح ہو سکتا ہے. لیکن ابھی بھی اس کے باوجود بھی دنیا میں ایسے قبیلے ہیں انڈیا کے بعض ریموٹ علاقوں میں یا بعض آئی لینڈز ہیں ان میں کہ جہاں عورتیں حکومت کرتی ہیں اور عورت کے 2 3 خامند ہوتے ہیں. ابھی بھی دنیا میں تو اس طرح قائم ہے. لیکن اللہ کہتا ہے یہ فطرت نہیں ہے تمہاری. اور وہ تنگ ہی آئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا اولاد کس کی ہے، پتہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا. مرد کے تو اولاد کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کی اولاد ہے. عورت کی کئی شادیاں ہوگی تو پتہ نہیں لگے گا کہ کس کے بچے ہیں، اس مرد کے ہیں کہ اس مرد کے ہیں کہ اس مرد کے ہیں. پھر ایک فساد پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر پراپرٹی کا جہاں سوال آئے گا وہ کہے گا مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، مجھے بھی دو. تو ان جھگڑوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فطرت جو ہے انسان کی، اور ہر جانور میں فطرت ہے، یہ اس فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق دیا ہے. لیکن اس میں شرطیں لگا دی ہیں. ان شرطوں پہ پورا اترو گے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے. ہاں چلو.